شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ 21 اپریل 1938 شاعر مشرق حکیم الامت علامہ محمد اقبال کا سفر آخرت۔ علامہ اقبال کے خاندانی جینز بہت عمدہ تھے۔ ان کے خاندان کے اکثر افراد دراز عمر رہے۔ ان کے والد نے 93 سال، والدہ نے 75 سال، بھائی اور بہن نے 80 سال سے زائد، جبکہ بیٹے جاوید اقبال نے بھی 90 سال سے زیادہ عمر پائی۔ تاہم حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ 61 سال چند ماہ کی عمر میں ہی دائی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ اقبال کی کم عمری کی وجوہات میں ان کی کمزور طبیعت، تساہل پسندی، فشار اعصاب، تمباکو نوشی، بد پرہیزی اور کشتوں کا استعمال وغیرہ بیان کی جاتی ہے۔ علامہ زندگی بھر مختلف بیماریوں کا شکار رہے۔ اوراد چشم، عوارض گردہ، نقرس، عوارض قلب، عوارض ریوا، عوارض گوارشی، درد گلو اور امراض دہان، ملیریا اور کم خوابی جیسے امراض کا ساتھ زندگی بھر رہا۔ علامہ اقبال نے اپنی بیماریوں کا تذکرہ خود بہت تفصیل سے کر رکھا ہے اور اپنی بیماریوں اور کیفیتوں کو خوب رقم کیا۔ ان کے مطبوع 1450 خطوط میں سے 251 خطوط میں ان کی بیماریوں کا ذکر ہے۔ علامہ کی آخری عمر کی کئی نظموں میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ مسلسل بیماریوں کے حملوں کے باوجود علامہ اقبال وبائی امراض اور ان کے حملوں سے محفوظ رہے۔ 1918 میں لاہور میں جان لیوا وبا انفلوئنزا میں لاکھوں شہری لقمہ اجل بن گئے۔ پھر طاعون کی وبا کے وقت بھی علامہ کا مدافعتی نظام کامیاب رہا اور وہ محفوظ رہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ علالت اور علاج کے معاملے میں بھی خوش قسمت رہے اور انہیں وقت کے لحاظ سے بہترین طبی امداد میسر رہی۔ 30 سے زیادہ حکیموں اور ڈاکٹروں کے نام ان کے معالجین کی فہرست میں نمایاں ہیں۔ ایام شباب سے ہی صحت کے حوالے سے مشکلات کا شکار رہنے والے علامہ کو زندگی کے آخری سالوں میں جس جان لیوا بیماری نے مبتلا اذیت رکھا وہ 1934 میں کھانسی اور زکام سے شروع ہوئی۔ سید نذیر نیازی کے مشہور مضمون آخری علالت کے مطابق 1934 میں 10 جنوری عید الفطر کا دن تھا۔ وہ حسب معمول نماز کے لیے شاہی مسجد گئے۔ اس روز تیز اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ علامہ عام لباس میں گئے تو وہاں مسجد کے کھلے صحن میں انہیں ٹھنڈ لگ گئی۔ واپس آ گئے، سوئیاں کھائیں اور والد مرحوم کی تقلید میں دودھ کی بجائے دہی میں ملا کر کھائیں۔ حکیم فقیر محمد نے انہیں عرصے سے دودھ اور ہر اس شے سے جو دودھ سے بنی ہو پرہیز تجویز کر رکھا تھا۔ سوئیاں کھانے سے ان کا گلا بیٹھ گیا۔ علاج شروع ہوا مگر افاقہ نہ ہوا۔ فروری میں ایکس رے ہوا تو پتہ چلا کہ قلب کے اوپر رسولی بن رہی ہے۔ ڈاکٹر نے ریڈیشن علاج تجویز کیا مگر علامہ متفق نہ تھے۔ انہوں نے حکیم نابینا سے رابطہ کیا اور ان کے علاج سے بہتری آئی۔ معاملات معمولی تبدیلیوں کے ساتھ چلتے رہے۔ 1938 کے فروری میں دمہ کا دورہ ہوا۔ 30 مارچ 1938 کو ضعف قلبی سے گشی طاری ہو گئی۔ اپریل میں چہرے پاؤں پر ورم ہو گیا۔ درد پشت اور درد شانہ کے عارض شروع ہو گئے۔ 19 اپریل 1938 سے بلغم میں کسی قدر خون آنے لگا۔ ڈاکٹر جمیت سنگھ نے مایوسی ظاہر کی۔ ڈاکٹر امیر چند پہنچ گئے اور ڈاکٹر عبدالقیوم کو ہدایت دے کر چلے گئے۔ دوائی کھائی تو علامہ کا جی متلانے لگا۔ اس پر خمیرہ گاؤ زبان عنبری کی خوراک لی تو طبیعت بحال ہوئی۔ 20 اپریل 1938 کو طبیعت زیادہ ناساز ہوئی تو ڈاکٹروں نے مرثیہ کا ٹیکہ لگانے کا فیصلہ کیا۔ اس ٹیکے سے بیشتر چونکہ ان دنوں ایلومینیم کلورائڈ دینا ضروری تھا تاکہ پیشاب کھل کر آ جائے۔ ڈاکٹر عبدالقیوم نے دوائی تیار کی اور ذائقہ بدلنے کے لیے تھوڑا سا گلیسرینزا بھی ملا دیا۔ اس کے باوجود علامہ کو دوائی ناگوار لگی اور انہوں نے ناگواریت کا اظہار بھی کیا۔ صبح سے علامہ کی چارپائی جاوید منزل کے پورچ میں تھی۔ رات ہوتے ہی خنکی ہونے لگی اور رات گئے علامہ نے چارپائی اندر لے جانے کا کہا۔ علی بخش اور ڈاکٹر قیوم چارپائی ان کے کمرہ خاص میں لے گئے۔ چارپائی رکھ کر ڈاکٹر قیوم کمرے سے نکل کر باہر سستانے لگے۔ علامہ نے علی بخش کو کہا کہ میرے شانے دباؤ، پھر بیٹھے بیٹھے پاؤں پھیلا لیے اور دل پر ہاتھ رکھ کر کہا یا اللہ
جہاں درد ہے۔ اس کے ساتھ ہی سر پیچھے کی طرف گرنے لگا۔ علی بخش نے سہارا دیا تو علامہ نے قبلہ رو ہو کر آنکھیں بند کر لیں اور پیدا کرنے والے کے دربار میں سرخ رو ہو گئے۔ 21 اپریل 1938 کے مطابق 20 صفر 1357 بروز جمعرات صبح 5:15 بجے علامہ اقبال نے جان آفریں کے سپرد کر دی۔ علی بخش نے گھبرا کر ڈاکٹر صاحب کو آواز دی۔ ڈاکٹر عبدالقیوم دوڑتے ہوئے اندر پہنچے تو علامہ کی آنکھیں بند اور لبوں پر ہلکا سا تبسم تھا۔ اس وقت ہر طرف فجر کی اذانوں کی پرستوت صدائیں گونج رہی تھیں۔ پھر ڈاکٹر عبدالقیوم نے ہی ریڈیو والوں کو فون پر علامہ اقبال کی انتقال کی خبر دی۔ لوگ جوگ در جوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اخباروں نے خصوصی ضمیمے شائع کیے۔ اسکول، کالج، عدالتیں، سب ادارے بند رہے۔ عبدالمجید سالک کے بقول جاوید منزل اس بیوہ کی طرح نظر آ رہی تھی جس کا سہاگ اجڑ گیا ہو۔ چودھری محمد حسین نے راجہ حسن اختر اور ڈاکٹر مظفر الدین قریشی کے ہمراہ اقبال کو شاہی مسجد کے کسی حجرے میں دفن کرنے کی تجویز پیش کی۔ اس کے لیے سرکاری اجازت کی ضرورت تھی۔ پنجاب حکومت کے سربراہ سکندر حجاز کلکتہ کے دورے پر تھے۔ میاں امیر الدین نے ٹیلی گراف کے ذریعے ان سے رابطہ کر کے اجازت طلب کی تو انہوں نے انکار کر دیا اور اسلامیہ کالج کے میدان میں تدفین کا کہا، لیکن علامہ کے دوست و احباب ڈٹے رہے اور انہوں نے براہ راست صوبے کے گورنر سر ہنری کریگ سے رابطہ کر کے دلی سے اجازت منگوا لی اور مسجد شاہی کی بائیں جانب والے قطع زمین پر علامہ کی لحد کی تیاری شروع ہو گئی۔ علامہ کی رہائش گاہ پر عقیدت مندوں کی آمد 5 بجے عصر تک جاری رہی۔ پھر علامہ کا جنازہ جاوید منزل سے برآمد ہوا۔ جنازے کی چارپائی کے ساتھ لمبے لمبے بانس باندھ دیے گئے تاکہ ہر شخص آسانی سے کندھا دے سکے۔ ہر مذہب، مسلک اور فکر کے لوگ ہجوم کی صورت میں ساتھ ساتھ تھے۔ جنازہ قلعہ گوجر سنگھ اور خیابان فلیمنگ سے ہوتا ہوا اسلامیہ کالج سے گزر کر قلعہ لاہور کی قریب پہنچا۔ حضوری باغ پھر شاہی مسجد کی سیڑھیوں کے قریب رکھ دیا گیا۔ 60,000 سے زیادہ کا ہجوم شام 7 بجے شاہی مسجد کے صحن پہنچا اور وہاں جنازہ رکھ کر علامہ کے بڑے بھائی عطا محمد کا انتظار ہونے لگا جو سیالکوٹ سے نہیں پہنچ پائے تھے۔ 8:30 بجے مولانا غلام مرشد نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اسی سانے میں سیالکوٹ سے رشتہ دار پہنچ گئے۔ قہرم مچ گیا۔ عطا محمد روتے روتے مجمع کو ہٹاتے جاتے اور کہتے، لوگو مجھے میرے بھائی کا چہرہ دیکھ لینے دو۔ اس نے کہا تھا اس کے چہرے پر مرنے کے بعد تبسم ہوگا، یقیناً ہوگا۔ حکیم الامت کے جسد خاکی کو 10:15 بجے رات سپرد خاک کر دیا گیا۔ چند مہینوں بعد مزار کمیٹی بنا دی گئی جس نے فیصلہ کیا کہ مزار کی تعمیر کے لیے چندہ نہیں لیں گے۔ قیام پاکستان کے بعد وزیر خزانہ غلام محمد نے حکومت کی جانب سے مزار کی مدد کرنا چاہی تو کمیٹی نے قبول نہیں کیا۔ افغان حکومت نے اٹلی کے ماہرین فن سے مقبرے کا نقشہ بنوا کر بھیجا، اسے بھی قبول نہیں کیا گیا کہ اس میں کیتھولک سنتی فن تعمیر نظر آتا ہے۔ اور آخر میں عالمی شہرت یافتہ ماہر فن تعمیر نواب زین یار بہادر جنگ سے نقشہ بنوایا گیا اور پھر پرشکوہ مقبرہ تعمیر ہوا۔ علامہ اقبال کا مقبرہ لاہور کے سرزمین پر صدیوں سجدہ گاہ صاحب نظراں رہے گا۔ اقبال نے کہا تھا، زیارت گاہ اہل عزم و ہمت ہے لحد میری۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔